لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الرسول الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. یہ سورہ حدید جو ہے مدنی سورت ہے. آیت نمبر 10 سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی یعنی مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. یہ سورت ایسے وقت میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کے خلاف دشمن کی کارروائیاں کمزور پڑ گئی تھی اور دشمن جو ہے مسلمانوں کے مقابلے میں کمزور ہو گئے تھے اور اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا. مسلمان مضبوط ہو گئے تھے تو مسلمانوں کو توجہ دلائی گئی ہے ان صفات کی طرف کہ جو اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ اپنی کوتاہیوں پر مغفرت مانگیں, اپنے کوتاہیوں پر جو ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں, راہ خدا میں خرچ کریں اور راہ خدا میں خرچ کریں اور آخرت کی زندگی کو دنیاوی زندگی پر ترجیح دیں جس سے ان کو جو ہے قیامت کے دن ایک نور ملے گا اور اس نور کے ذریعے وہ جنت میں آسانی سے چلے جائیں گے اور منافقین جو ہے اس نور سے محروم ہوں گے. اور پھر آخری 2 رکوع بلکہ آخری رکوع میں عیسائیوں سے کہا گیا ہے کہ انہوں نے جو رہبانیت کا طریقہ اختیار کیا ہے وہ اللہ کے احکام کے مطابق اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے کہ دنیا کو بالکل ہی چھوڑ دیا جائے بلکہ دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے. اور عیسائیوں سے کہا گیا ہے اگر وہ اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ محمد
صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر. اور آخری رکوع میں آیت نمبر 25 میں حدید کا ذکر ہے. حدید لوہے کو کہتے ہیں، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ حدید رکھا گیا ہے. یہ سورت جو ہے سبحہ سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد سورہ حشر جو ہے وہ بھی سبحہ سے شروع ہوتی ہے، اور سورہ صف بھی جو ہے سبحہ سے شروع ہوتی ہے، اور جمعہ و تغابن یسبح سے شروع ہوتی ہے. ان 5 سورتوں کو مسبحات کہا جاتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سوتے وقت ان سورتوں کی مسبحات کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. تو ان کی بھی تلاوت فرماتے تھے، اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اذکار تھے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی. تو ان 3 صورتوں میں سبحہ ماضی کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، اور آخری 2 صورتوں میں مضارع کے صیغے کے ساتھ آیا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ تسبیح ہر زمانے میں ہونی چاہیے. ماضی میں بھی ہونی چاہیے، حال میں بھی ہونی چاہیے، اور مستقبل میں بھی یہ تسبیح جاری رہنی چاہیے. بعض حضرات نے ان مسبحات میں 2 اور صورتوں کو شمار کیا ہے. وہ سورہ اسراء ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے، سورہ اعلیٰ جو سبح اسم ربک الاعلیٰ سے شروع ہوتی ہے. لیکن یہ بعض مفسرین کا قول ہے، اکثر مفسرین کا قول یہ ہے کہ مسبحات یہ 5 صورتیں ہیں. سبح للہ ما فی السماوات واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ پاکی بیان کرتی ہیں اللہ کی، ما فی السماوات والارض جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم وہ زبردست ہے، حکمت میں کامل ہے. اب یہ تسبیح جو ہے زبان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. اب یہ تسبیح جو ہے زبان کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، اور زبان حال کے ذریعے بھی، زبان قول کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، زبان قول کے ساتھ ساتھ زبان حال کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں جو ہے سمجھ میں نہیں آتی. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وہ زبردست ہے، حکمت میں کامل ہے. زبردست ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، حکمت میں کامل ہے. اس کا کام کوئی کام جو ہے حکمت سے خالی نہیں ہوتا، چاہے ہمیں وہ حکمت سمجھ میں آئے یا حکمت سمجھ میں نہ آئے. لہو ملک السماوات والارض اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. یحیی و یمیت وہ زندگی دیتا ہے، ویمیت اور موت دیتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور وہ ہر چیز پر اچھی طرح قادر ہے. آسمان کی بادشاہت جو ہے اللہ کے لیے ہے، زمین کی بھی. مطلب یہ ہے کہ آسمان میں کچھ بھی اس کی مشیت کے بغیر نہ آسمان میں ہو سکتا ہے اور نہ زمین میں ہو سکتا ہے. جو کچھ ہوتا ہے اس کی مشیت اور قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے. یہی زندہ کرتا ہے، مارتا ہے. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وہ ہر چیز پر قادر ہے. هُوَ الْأَوَّلُ وہ سب سے پہلے ہے، وَالْآخِرُ اور سب سے آخر میں ہے، سب سے بعد میں ہے. وَالظَّاهِرُ اور کھلا ہے، وَالْبَاطِنُ چھپا ہوا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا ہے. سب سے پہلے ہے. سب سے پہلے ہونے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت بھی تھا جب کوئی بھی نہیں تھا. اور سب سے آخر میں کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے ختم ہو جائے گی. ختم ہونے کے بعد اللہ کی ذات باقی رہے گی، اور اللہ کے علاوہ جو ہے کیا ہو جائیں گے؟ سب ختم ہو جائیں گے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام. کل شیء ہالک الا وجہہ کہ ایسا وقت آنے والا ہے کہ جس میں سب ختم ہو کر رہ جائیں گے، لیکن اللہ کی ذات ایسی ہوگی کہ وہ
اس وقت بھی ہوگا. ظاہر کھلا ہے، کھلا ہوا ہے. کھلا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی گواہی دے رہا ہے کہ اللہ موجود ہے. چھپا ہوا ہے. چھپا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو کوئی دنیا میں، اس کو کوئی دنیا میں کوئی دیکھ نہیں سکتا، اس کی حقیقت کو کوئی جان نہیں سکتا. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر چیز کو اچھی طرح جاننے والا. سورہ قیامت. روایت میں آتا ہے کہ جو ہے ان مسبحات میں ایک ایسی آیت ہے جو 1000 آیتوں سے افضل ہے. مفسرین نے لکھا ہے، بلکہ روایت میں آیا ہے وہ یہ والی آیت ہے: هو الأول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء عليم. من وجہ اللہ معلوم ہے، من وجہ جو ہے معلوم نہیں ہے، لیکن مخلوقات جو ہے وہ سب کی سب اللہ کے علم میں ہے. اللہ کا ہمیں من وجہ تو علم ہے، لیکن اللہ کو جو ہے ہمارا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ کو ہماری ہر چیز کا کیا ہے؟ علم ہے. هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، وہی تو ہے کہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ، 6 دنوں میں. ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ، پھر اس نے استوا فرمایا عرش پر. پھر وہ جلوہ افروز ہوا عرش پر. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ، وہ جانتا ہے جو زمین میں گھستی رہتی ہے. فِي الْأَرْضِ، جانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستی. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتی ہے. وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا، جو اس سے نکلتی ہے. وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور جو آسمان سے اترتی ہے. وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا، اور جو اس میں چڑھتا ہے، جو اس میں چڑھتی ہے. وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے. أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں بھی تم ہو. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے. اس کی تفصیل سورہ مومن میں گزر چکی ہے. 2 دن آسمان اور 2 دن میں زمین کو، اور زمین پر جو نعمتیں ہیں ان کو 2 دن میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا. تو اللہ تو کن کے ذریعے بھی پیدا کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جس سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ بندے کو بھی چاہیے کہ کام کو آہستہ آہستہ کرے، جلدی جلدی نہ کرے. آہستہ آہستہ کام کو آہستہ آہستہ کرے. یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اپنی اصلاح کے لیے جاتا ہے تو شیخ اس کو پہلے ہی میں جو ہے سب کچھ نہیں بتاتا، بلکہ آہستہ آہستہ کر کر اس کو بتاتا ہے کہ کام جو ہونا چاہیے وہ کیا ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ ہونا چاہیے. پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا. اب استوا کا کیا مطلب ہے؟ تو استوا جو ہے نہ ہمیں جو ہے اس کا علم دیا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے. صحیح بات اس میں یہ ہے کہ نہ ہمیں اس کا علم دیا گیا ہے اور نہ ہی ہمیں یہ سمجھ میں آ سکتا ہے. بعض حضرات نے اس کے معنی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن متاخرین کی رائے یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں پر یہ کہہ دیا جائے کہ ہمیں اس کا علم نہیں ہے. یعلم ما یلج فی الارض، جانتا ہے کیا چیز زمین میں جو ہے گھسی جا رہی ہے. زمین میں بارش کا پانی جو کیا ہے زمین کے اندر جاتا ہے مثلا. وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتی ہے وہ کیا چیز ہے؟ نباتات وغیرہ. وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے اترتا ہے. آسمان سے کیا اترتا ہے؟ فرشتے اترتے ہیں، احکامات اترتے ہیں. وما یعرج فیہا، جو اس میں چڑھتے ہیں، ہمارے اعمال ہو گئے، فرشتے ہو گئے. وہو معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، جہاں بھی تم ہو. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ اچھی طرح دیکھ رہا ہے جو تم کر رہے ہو. تو یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے. اور سورہ واقعہ کی جو ہے آخر کی آیتوں میں فرمایا گیا تھا کہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، ہم جو ہے اس مردے کے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، تم
نہیں دیکھتے. اور سورہ قاف میں گزرا تھا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. تو اللہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے، جہاں بھی ہوتا ہے وہ انسان کے ساتھ جو ہے ہوتا ہے، اور وہ ہر کاموں کو کیا کر رہا ہے، اچھی طرح دیکھ رہا ہے. ایک ہوتا ہے باصر دیکھنا اور ایک ہوتا ہے بصیر، اچھی طرح دیکھنا، کہ جہاں پر بھی ہے انسان اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے کاموں میں کام کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال کرنا چاہیے کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ خیال پیدا نہیں ہوتا تو کم سے کم یہ خیال، اس خیال کا ہونا ضروری ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اس لیے کہ وہ کیا ہے، ہر جگہ ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اسی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی بادشاہت. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور معاملات اسی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں. قیامت کے دن جو ہے معاملات کا فیصلہ جو ہے اللہ کرے گا. چھوٹا سے چھوٹا عمل ہو اللہ تعالیٰ اس پر کیا کریں گے، جزا و سزا کا قانون جاری کریں گے. معاملات اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ہر شخص پر نام اعمال جو ہے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اللہ اس نام اعمال کے مطابق اسے جو ہے جزا و سزا دے گا. یولج اللیل فی النہار، وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں، داخل کرتا ہے. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ، اور دن کو داخل کرتا ہے رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اور وہ سینوں کی باتوں کو بھی اچھی طرح جاننے والا ہے. یہ آیت جو ہے سورہ فاطر میں گزر چکی ہے کہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، جس سے دن کیا ہو جاتا ہے، لمبا ہو جاتا ہے. جیسے کہ گرمی کے دن ہے، رمضان میں جو ہے سحری 4:15 بجے بند ہو رہی تھی، اور آج کل سحری 4:45 بجے بند ہو رہی ہے، 5:50 بلکہ 5:45 پہ بند ہو رہی ہے. تو کیا ہے، رات کو دن میں داخل کرتا ہے. رات کو دن میں داخل کرنے کی وجہ سے دن لمبا ہو جاتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے جیسے کہ سردیوں میں ہوتا ہے، اور جس کی وجہ سے رات کیا ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے. گزشتہ جو رات گزری تھی، بلکہ گزشتہ سے جو رات گزری تھی، گزشتہ سے پیغستہ جو رات گزری تھی، وہ کیا تھی، لمبی رات تھی. اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، رات کو جو ہے دن میں داخل کر رہے ہیں. اب دن لمبا ہونا شروع ہو گیا، ایک منٹ کر کے جو ہے دن لمبا ہو رہا ہے. اور پھر یہ مارچ تک چلے گا، 22-23 مارچ تک. اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ دوبارہ نہار کو لیل میں داخل کرنا شروع کر دیں گے، راتیں لمبی ہونا شروع ہو جائیں گی. اور وہ اچھی طرح جانتا ہے سینوں کی باتوں کو. زبان سے نکلی ہوئی بات تو اور لوگ بھی جان لیتے ہیں، لیکن اللہ جو ہے وہ سینے کے اندر کیا ہے، دل میں کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اچھی طرح جانتا ہے. آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مما جعلکم مستخلفین فی، اس میں سے جن نے تم کو جانشین بنایا ہے. فالذین آمنوا منکم، اور تم میں سے جو ایمان لائے. وَأَنفَقُوا، اور خرچ کیا. لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ، ان کے لیے بڑا اجر ہے. وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، خرچ کرو اس میں سے جس میں تمہیں جانشین بنایا ہے. اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ مال جو ہے یہ اللہ کا ہے، یہ مال اللہ کا ہے، اس لیے کہ اللہ نے دیا ہے، اللہ کا دیا ہوا مال ہے، تو اس کو اس کے احکام کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے. یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ نے ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے، اور ضروریات پوری کرنے کے لیے دیا ہے، لہٰذا اس کو ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے، ایسے کاموں میں خرچ کرنا چاہیے جو کیا ہو، اللہ کے احکام کے مطابق ہو. اور دوسرا اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا کہ یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں آتا ہے یہ بھی کسی دوسرے کے ہاتھ کے ذریعے آتا ہے. تم اس کو جو ہے خرید و فروخت کے ذریعے تمہارے ہاتھ میں آتا ہے، یا ہبہ کے ذریعے آتا ہے، یا میراث کے ذریعے آتا ہے. یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں ہوتا ہے یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے کسی اور کے مال کسی اور کے ہاتھ سے تمہیں دے کر تمہیں اس کا جانشین بناتے ہیں.
جس طرح یہ مال دوسرے شخص کے پاس ہمیشہ نہیں رہا، اسی طرح یہ تمہارے پاس بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے۔ اس نے کسی نہ کسی وقت نکل کر جو ہے آپ کے ہاتھ سے کسی نہ کسی وقت میں نکلنا ہے۔ جب اس مال میں نکلنا ہے تو اس کو پھر جو ہے ایسی راہوں میں دیا جائے کہ جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، جانشین بنایا ہے۔ اس سے دو حقیقتوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ مال کیا ہے؟ اللہ کا ہے، اللہ نے تمہیں دیا ہے، اور جب تمہیں اللہ نے دیا ہے تو اس کو اس کی رضا کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے۔ اور دوسری اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہ مال جو تمہارے ہاتھ میں آتا ہے یہ پہلے کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اللہ تمہیں اس مال کا جانشین بناتا ہے۔ جس طرح یہ مال دوسرے کے ہاتھ میں نہیں رہا، اس طرح یہ مال آپ کے ہاتھ میں بھی ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لیے اس کو ایسے راستے کی طرف نکالنا چاہیے جس سے کیا ہو؟ اللہ راضی ہو۔ وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہوتا ہے؟ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لاتے۔ تمہیں کیا ہو رہا ہے، تمہیں کیا ہے؟ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے۔ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ، رسول تمہیں بلا رہا ہے۔ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، تم اللہ پر ایمان لاؤ۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، اور تم نے جو ہے عہد لیا ہے۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مؤمن ہو۔ بعض مفسرین نے کہا یہ کفار کو مخاطب کیا گیا ہے، اور اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو ہے کمزور مؤمنوں کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ اپنے ایمان کو کیا کرو؟ مضبوط کرو۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفار کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ تم نے الستُ بربکم، ازل میں اللہ نے تم سے ایمان کا عہد لیا تھا، اور تم نے عہد لیا تھا کہ ایمان لے کر آؤں گا، تو اب ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، کمزور مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان میں مضبوطی پیدا کرو۔ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، میثاقکم سے مراد کیا ہے؟ عہد۔ یہ کون سا عہد ہے؟ عہد ازل ہے۔ عہد ازل کا کیا مطلب؟ کہ ازل میں اللہ تعالیٰ نے تمام روحوں کو جمع کر کے عہد لیا کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ اس وقت تمام روحوں نے جو ہے یہ عہد کیا تھا، جواب میں یہ کہا تھا کہ آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسی عہد کو یاد کرتے ہوئے جو ہے اسی عہد کو یاد کرتے ہوئے کفار سے کہہ رہے ہیں جب تم عہد لے چکے ہو تو ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ اور بعض حضرات نے کہا کہ یہاں میثاق جو ہے عہد سے جو مراد ہے یہ وہ عہد مراد ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور ان کی امتوں سے لیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ ان کی مدد کریں گے۔ جب ان کے باپ داداؤں سے عہد لیا گیا، انہوں نے کہا کہ ہم اس عہد کو پورا کریں گے، تو ان کی اولاد اس عہد کو پورا کیوں نہیں کرتی؟ سمجھ میں آ گیا بھائی؟ آ گیا یوں نا سمجھ میں؟ میثاق کے دو میثاق کا مطلب عہد ہے، اور اس کا ایک مطلب جو ہے وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ازل میں لیا ہے، اور اس عہد سے مراد وہ عہد بھی ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء اور امتوں سے لیا ہے کہ جب نبی آخر الزمان تشریف لائیں گے صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ان کی مدد کریں گے، ان پر ایمان لائیں گے، مدد کریں گے۔ تو یہاں ان کی نسل کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے باپ داداؤں نے جو ہے یہ اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ آپ کی رسول پر ایمان لائیں گے، مدد کریں گے، تو یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آ رہے؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم کیا ہو؟ مؤمن ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ مشرکین کو مخاطب کیا گیا ہے، کفار کو مخاطب کیا گیا ہے، ان کنتم مؤمنین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ ظاہر میں تو یہ کیا تھے؟ اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے، ظاہر میں تو یہ اللہ پر ایمان رکھتے تھے،
بتوں کی جو عبادت کرتے تھے وہ اس نیت سے کرتے تھے کہ ہمیں کیا ہو، اللہ کا تقرب حاصل ہو. تو ان کو کہا جا رہا ہے اگر تم سچے مومن بننا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے کر آؤ. سمجھ میں آ گیا بھائی کہ اگر وما لکم لا تؤمنون سے مراد کفار ہیں تو ان کنتم مؤمنین کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ کفار مکہ جو ہیں اللہ کو مانتے تھے، اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور کہتے تھے لزلفا وحسنہ، ہم تو جو ہے ان کی جو عبادت کرتے ہیں وہ تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم اللہ پر جو ہے حقیقی ایمان رکھتے ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آؤ. هو الذی ينزل على عبده، وہی ہے جو اپنے بندوں پر نازل کرتا ہے آیات بینات، کھلی آیتیں، لیخرجکم من الظلمات الى النور، تاکہ وہ تمہیں نکالے تاریکیوں سے روشنی کی طرف. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً اللہ تم پر مہربان رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے. یقیناً اللہ تم پر مہربان، نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تنفقوا فی سبیل اللہ، تم خرچ نہیں کرتے راہ خدا میں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی میراث. لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، تم میں سے جنہوں نے خرچ کیا فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور جہاد کیا. لا يستوي، وہ برابر نہیں ہو سکتے. بریکٹ میں دیکھیں، وہ دوسروں کے برابر نہیں ہو سکتے. اولئک اعظم درجۃ، ان کے وہ درجوں میں بڑے ہوئے ہیں، وہ لوگ درجوں میں بڑے ہوئے ہیں من الذین انفقوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے خرچ کیا من بعد فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور قتال کیا. وکلا وعد اللہ الحسنى، ہر ایک سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. اس آیت میں یہ بتلایا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، فتح مکہ کے بعد خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد جو ہے قتال کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان کمزور تھے، کفار جو ہے ان سے زیادہ تھے، دشمنوں کی تعداد زیادہ تھی، مسلمان کمزور تھے اور وسائل بھی مسلمانوں کے پاس کم تھے، دشمنوں کے پاس وسائل بھی بہت زیادہ تھے. تو اس موقع پر خرچ کرنا بہت مشکل تھا، بڑی قربانی تھی اس موقع پر خرچ کرنا. اور فتح مکہ کے بعد اسلام جو ہے تیزی سے پھیلا، اور اسلام تیزی سے پھیلنے کی وجہ سے مسلمان تعداد میں بھی زیادہ تھے، تعداد میں زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ وسائل بھی مسلمانوں کے پاس زیادہ تھے. اس موقع پر خرچ کرنا اتنا مشکل نہیں تھا جتنا فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنا مشکل تھا. اس لیے فتح مکہ سے پہلے جو نیک کام، جنہوں نے نیک کام کیے ہیں وہ، اور جو فتح مکہ کے بعد جن مسلمانوں نے نیک کام کیے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ فتح مکہ سے پہلے نیک کام کرنا مشکل تھا، فتح مکہ کے بعد تو آسان ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جو دیکھا جاتا ہے وہ دل دیکھا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں دل دیکھا جاتا ہے، تعداد کو نہیں دیکھا جاتا. ایک شخص وہ ہے کہ جس کو وظیفہ 1000 ملتا ہے، 1500 ملتا ہے، اس میں سے وہ 1000 ملتا ہے، اس میں سے وہ 100 روپے راہ خدا میں دے دیتا ہے. اور ایک بندہ ہے جس کے پاس جو ہے 1 کروڑ روپے ہے اور وہ 1 لاکھ روپے دیتا ہے. تو یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے برابر. اس لیے برابر نہیں ہو سکتے کہ 1 کروڑ والا جو ہے اس کے پاس جو ہے بقیہ کتنے ہیں، 99 لاکھ روپے اس کے پاس موجود ہیں، ان سے وہ ضروریات پوری کر سکتا ہے، بخلاف اس کے کہ جس کے پاس 1000 روپے ہیں، اس 1000 سے ضروریات کو پورا کرنا ہی مشکل ہے. اس کے باوجود بھی وہ راہ خدا میں جو دے رہا ہے تو اس کو دینا کیا ہے، اس کے لیے دینا مشکل ہے. تو اس مشکل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا بہت بڑا اجر ہے. تو اس لیے اگر آپ کو جو ہے کم ملتے ہیں، 1000 ملتا ہے، 1500 ملتے ہیں، تو اس میں سے جو ہے راہ خدا میں دینے کی
کوشش کیا کریں. یہ مت سوچا کریں کہ جب بہت بھاری رقم آئے گی تو اس میں سے دیں گے. تو سمجھ لیجئے کہ یہ شیطانی دھوکہ ہے، شیطان نے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، اور جب بہت بھاری رقم آپ کے پاس آئے گی تو اس میں سے دینا اتنا ہی مشکل ہوگا. ابھی آپ کو اللہ نے جتنا دیا ہے، 100 روپے دیے ہیں، 200 روپے دیے ہیں، 1000 روپے دیے ہیں، تو ان میں سے جو ہے خرچ کرنے کی کوشش کریں. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمان اور زمین کی وراثت. مطلب یہ ہے کہ خرچ نہیں کرو گے، جمع کر کر کے رکھتے رہو گے تو اپنے ساتھ تو قبر میں لے کے نہیں جا سکتے، زمین میں ہی جو ہے چھوڑ کے جانا پڑے گا. تو اس لیے بہتر یہی ہے، اور بہتر یہی ہے کہ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ راہ خدا میں دیا جائے تو راہ خدا میں دے کر اس کو محفوظ کر دیا جائے، قبل اس کے کہ وہ آپ کے ہاتھ سے بھی نکل جائے. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، کہا گیا کہ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، بعد میں خرچ کرنے والے برابر تو نہیں ہو سکتے، لیکن اللہ نے ہر ایک کے لیے برابر تو نہیں ہو سکتے. اتنی بات تو ہے کہ وہ درجات میں بڑے ہوئے ہیں فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ اللہ نے تمام صحابہ سے بھلائی کا وعدہ کیا، یعنی جنت کا وعدہ ہے کہ تمام صحابہ جنت میں داخل ہوں. واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے جو تم کر رہے ہو. جی